لیکن جب ہمارے مسلمان بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ دعوت کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتے ذاکر بھائی انشاءاللہ جب میں عالم بن جاؤں گا تو میں دعوت کروں گا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شیخ احمد دیدات جیسا بننا چاہتے ہیں، اور جب وہ شیخ احمد دیدات جیسا بنیں گے تو اس ٹائم وہ دعوت کریں گے۔ وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں، وہ کہتے بلغوا انی ولو آیا، propagate even if you know one verse۔ اگر آپ ایک بھی آیت جانتے ہیں اسلام کے متعلق، آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسرے تک پہنچائیں۔ آپ ایک بھی اگر آیت جانتے ہیں اسلام کے بارے میں، آپ کا فرض ہے کہ وہ دوسرے لوگ جو لوگ نہیں جانتے ان تک پہنچائے۔ ہر مسلمان کم از کم کلمہ توحید تو جانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اتنا تو جانتے، کم از کم یہ تو کہو، اپنے غیر مسلمان دوستوں سے کہو کہ اللہ ایک ہے۔ کم از کم یہ تو کہو۔ مجھے کس نے ایک آرٹیکل بھیجا سنڈے میل میں سے، جس میں کہا گیا تھا کہ کرسچن مشنری اب کشمیر پہ حملہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کم از کم کشمیر میں 10,000 مسلمانوں کو عیسائی بنایا، کرسچن بنایا۔ دعوے کے ساتھ کہہ رہے کشمیر میں جو ہم کہتے ہیں 90% سے زیادہ مسلمان ہیں، یہ کرسچن مشنری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو کرسچن بنایا۔ اس سے کوئی کہہ رہا تھا 10,000 زیادہ ہے، لگتا ہے چند ہزار، 1,000 بھی ہے، 100 بھی ہے، 10 بھی ہے، 1 بھی ہے۔ اگر ایک مسلمان بھی دین الحق سے غلط دین پہ جاتا ہے تو مسلمانوں پہ رونا ہے۔ ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھولتے۔ یہ کرسچن مشنری کہتے ہیں کہ ان نے سینکڑوں سال پاکستان کے اوپر حکومت کی، لیکن پارٹیشن کے بعد جتنے مسلمان لوگوں کو ان نے عیسائی بنایا، مسلمانوں کو کرسچن بنایا، جتنے لوگ کو ان نے 50 سال میں انڈیپینڈنس کے بعد، پاکستان وجود ہونے کے بعد جتنے مسلمانوں کو ان نے کرسچن بنایا، وہ سینکڑوں سال جب حکومت کی اتنے نہیں بنایا۔ بنگلہ دیش میں سینکڑوں سال برٹش نے حکومت کی، لیکن ابھی یہ 50 سال میں جتنے مسلمان کو کرسچن بنایا اتنے انہیں سینکڑوں سال میں نہیں بنائے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انڈونیشیا جو سب سے پہلا نمبر ملک ہے سارے دنیا میں جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں، نمبر 2 پہ آتا ہے ہندوستان، 200 ملین 200 ملین 20 کروڑ کے اوپر مسلمان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں انڈونیشین مسلمانوں کو کرسچن بنایا، وہ ہمارے گھر میں گھس کے ہمیں عیسائیت کی دعوت دے رہے اور ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ منہ کھولنے کی بات دور رہی، لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں ذاکر بھائی آپ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے، آپ کرسچن لوگ کو کیوں پریشان کر رہے؟ میں پریشان کیا کر رہا ہوں؟ میں ان کو ہدایت دے رہا ہوں، خود تو کام نہیں کرتے۔ شیخ دیدہ صاحب کو کہتے، مجھے کہتے کہ آپ کرسچن لوگ کے پیچھے کیوں پڑے؟ ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک بھی آیت آپ جانتے آپ پیش کیجئے۔ آپ اگر ٹھہریں گے جب تک آپ عالم بنیں گے وقت کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ایک چیز آپ کو پتا ہے اسے پیش کیجئے، کم از کم اتنا تو کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اللہ ایک ہے؟ آپ کو جواب نہیں پتا تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجئے۔ آج ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ہے، ویڈیو کیسٹ ہے، آڈیو کیسٹ ہے، کتابیں ہے، جواب موجود ہے، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ آپ پڑھیے۔ میں نے ایک لیکچر دیا ہے از دا قرآن گاڈز ورڈ، جس میں سائنٹیفکلی پروف کیا ہوں ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود سائنس کے ذریعے میں ثابت کیا۔ آپ دیکھیے، یاد کیجئے، جا کے غیر مسلمان سے کہو یہ جواب ہے۔ ابھی آپ ایک جواب کے ماہر ہیں، مالک ہیں، پھر کہو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے؟ وہ پوچھیں گے کیوں ماننا چاہیے؟ آپ کے پاس جواب نہیں تو گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجئے۔ میں نے ایک تقریر کی ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مذاہب میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف قرآن مجید میں نہیں ہے، بائبل میں ہے، ویدا میں ہے، پراناس کے اندر ہے، دھما پڈا کے اندر بدھ اسکرپچرز میں، اویستا میں ہے، پارسی اسکرپچرز میں، سارے دیگر مذاہب جو میجر ریلیجنز ہے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کیسٹ دیکھیے، یاد کریے، ان سے جا کے کہیے. ابھی آپ 2 جواب کے مالک ہیں. اس طریقے سے آپ دعوت تو شروع کیجئے، جیسا شروع کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے راہ کھول دیں گے. ہم مسلمانوں کو کم از کم شروع تو کرنا چاہیے. کئی مسلمان مجھ سے آ کے کہتے ذاکر بھائی ہم پہلے مسلمانوں کو پکا مسلمان بنائیں گے، اس کے بعد غیر مسلمان کو دعوت دیں گے. میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے اس کے بعد غیر مسلمان کو دعوت دیں گے، وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رشتہ داروں، اپنے چچا کو خود اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا، پھر بھی ان نے غیر مسلمانوں کو دعوت دی. ان نے نہیں کہا کہ پہلے میں اپنوں کو مسلمان بناؤں گا پھر جا کے دعوت دوں گا. وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، والیوم نمبر 1، والیوم 1، اس میں کہتے ہیں کہ مدینہ میں کئی مسلمان تھے جو جمعہ صلاح کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر کو آگ لگا دے. اس کا مطلب مدینہ میں بھی مسلمان تھے جو پکے مسلمان نہیں تھے، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھا، ان کو کہا کہ اسلام قبول کرو. کنگ آف پرشیا، کنگ آف ایجپٹ، کنگ آف یمن، نیگس آف ایبیسینیا، کنگ ہیراکلس، یہ سب غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھا. ان نے خط ڈکٹیٹ کیا اور ان تک پیغام پہنچایا کہ اسلام قبول کرو. ان نے نہیں کہا کہ میں پہلے مدینہ کے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر دعوت کروں گا. اور حجۃ الوداع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لگ بھگ 1,10,000 صحابہ تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا یا نہیں؟ اور سب نے کہا بے شک یا رسول آپ نے پیغام پہنچایا. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں ان سے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں ان لوگوں سے کہو جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ جو لوگ موجود نہیں ہیں. اور 1,10,000 صحابہ میں سے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ عرب لینڈ کے باہر دفن ہیں، عربیہ کے باہر دفن ہیں. کیا کر رہے تھے؟ مسلمان کو پکا مسلمان بنا رہے تھے. وہ غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. دونوں فرض ہے، دونوں امپورٹنٹ ہے، دونوں ضروری ہے. جب آپ غیر مسلمان سے ملتے ان سے دعوت کیجئے، جب مسلمان سے ملتے ان سے اصلاح کیجئے. لیکن آپ کہیں گے کہ میں مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بناؤں گا پھر دعوت دوں گا، وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. ہم مسلمان آسان طریقہ چاہتے ہیں. تو مسلمان کو کہنا او بھائی صاحب نماز کے لیے آؤ، صلاح کے لیے آؤ، آسان ہے. اگر وہ صلاح کے لیے نہیں بھی آئیں گا آپ سے جھگڑا نہیں کریں گا. او بھائی صاحب داڑھی رکھو، وہ مسلمان داڑھی نہیں بھی رکھیں گا آپ کو الٹے جواب نہیں دیں گا. لیکن اگر آپ غیر مسلمان سے بات کریں گے، ان سے کہیں گے صرف اللہ کی عبادت کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ الٹے جواب دیں. تو آپ آسان رستہ چاہتے ہیں، آپ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. کیونکہ غیر مسلمان سے بات کریں گے تو ریاکشن ہو سکتا ہے، آپ کو الٹے جواب دے سکتا ہے. تو آپ آسان چیز ڈھونڈ رہے اور کہتے ہیں مسلمان کو پکا بنائیں گے. ہمارا فرض ہے ہر مسلمان کا کہ جو لوگ تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان تک پہنچاؤ. اور مثال کے طور پہ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں غیر مسلمانوں کو، وہ کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھو، مائنڈ یور اون بزنس.
دین از اے سینسٹیو ایشو, ریلیجن از اے سینسٹیو ایشو. یہ دین کا جو ہے نا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے, بہت نازک ہے. تو جب ہم دین کی بات کرتے ہیں کسی سے, وہ کہتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھو. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ کوئی ہل اسٹیشن جاتے ہیں اور جب آپ اپنی اہلیہ اپنی بیوی سے بات کر رہے ہیں, آپ کا چھوٹا بیٹا احمد 4 سال کا آپ کے نظروں سے دور ہو جاتا ہے, اور جب آپ بات کر رہے آپ کا بیٹا بہت دور پہاڑی کے کنارے پہنچ جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو پہاڑی کے کنارے جا رہا ہے. جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ میرا بیٹا احمد 4 سال کا اتنا دور گیا, گر جائے گا, آپ چلانا چاہتے ہیں احمد سنبھالو آپ گر جائیں گے, آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. وہاں پہاڑی کے کنارے پہ ایک ضعیف انسان ہاتھ میں ہاتھ باندھے ہوئے نظارے کا لطف لے رہا ہے, نظارے کا لطف لے رہا ہے, سینری کو انجوائے کر رہا ہے. آپ چلانا چاہتے او بھائی صاحب میرے بیٹے کو بچاؤ, آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. وہ ضعیف انسان آپ کے بیٹے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ پہاڑی کے کنارے نزدیک پہنچ رہا ہے. وہ ضعیف انسان آپ کے بیٹے کو دیکھتا ہے, مسکراتا ہے اور پھر سے نظارے کا لطف لے رہا ہے. کچھ دیر بعد آپ کا بیٹا اس کے نزدیک سے گزرتا ہے اور پہاڑی سے گر پڑتا ہے. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ وہ ضعیف انسان کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں کہ وہ آپ کے بچے کو آسانی سے بچا سکتا تھا؟ آپ دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ ٹھہرائیں گے. لیکن وہ آپ سے کہیں گا میں میرے کام سے کام رکھ رہا تھا, I was minding my own business. اور وہ صحیح کہہ رہا ہے, وہ اپنے کام سے کام ہی رکھ رہا تھا. اس نے آپ کے بیٹے کو دھکا نہیں مارا, مارا کیا؟ نہیں مارا. اس نے آپ کے بیٹے سے کہا کہ چھلانگ لگاؤ, نہیں کہا. تو وہ اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. پھر آپ ان کو کیوں دوشی ٹھہراتے؟ پھر بھی آپ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ضعیف انسان کو حکمت دی, وزڈم دیا ہے. میرا بچہ تو معصوم تھا, اسے ایک قدم بھی لینے کی ضرورت نہیں تھی, اسے ہلنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, صرف اپنا ہاتھ آگے کر لیتا اور میرا بچے کی جان بچ جاتی تھی. پھر بھی آپ اسے دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ بے شک. اسی طریقے سے یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہم مسلمانوں کو دوشی ٹھہرائیں گے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی, ہم نے انہیں کیوں نہیں کہا؟ یہ مشرک لوگ آخرت کے دن پہ ہمیں دوشی ٹھہرائیں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو ہدایت دی تھی, ان نے ہمیں کیوں نہیں کہا کہ ہم غلط ہیں؟ اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے, آپ نے اسے دعوت نہیں دی اسلام کی, اور وہ مشرک جیسا مر جاتا ہے, آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرک سے پوچھیں گے آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کی؟ تو وہ کہیں گا کہ یا اللہ باری تعالیٰ کس نے مجھے دعوت نہیں دی. اللہ تعالیٰ کہیں گا وہ اس کے ذمہ داری تھی کہ وہ حق جانے, اسے جہنم میں ڈالیں گا. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے مشرک پڑوسی کو دعوت دی اسلام کی؟ اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے. دعوت دینا فرض ہے ہر مسلمان کے لیے, فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ العصر میں, سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں, وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں انسان خسارے میں ہیں. صرف وہ لوگ جن کے پاس 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 ایمان, نمبر 2 عمل صالحات, اچھے عمل, نمبر 3 وتواصوا بالحق, غیروں کو اسلام کی حق کی طرف بلاتے ہیں, نمبر 4 وتواصوا بالصبر, اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدمی انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو لوگ کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں, ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق, دعویٰ, اور تواصوا بالصبر, لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. اگر ان میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہوں گی,
ایک بھی چیز غائب ہوگی تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. آپ بہت اچھے مسلم ہوں گے, 5 ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے, رمضان میں روزہ رکھتے ہوں گے, حج کے اوپر گئے ہوں گے, لیکن اگر آپ دعوت نہیں کرتے ہیں تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. صرف دعوت کرنا بھی کافی نہیں ہے, آپ کے پاس چاروں ہونا چاہیے, ایمان, وتواصوا بالحق, حق کی طرف بلانا, عمل صالحات, اور تواصوا بالصبر, صبر کی طرف بلانا.